حکمران بدلنے سے نہیں، اعمال بدلنے سے حالات بدلتے ہیں۔ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں عقل مند کی خاموشی سے، جاہل کی باتوں سے۔ اگر آپ کا دل سکون میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور دل پریشان ہے تو سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ بیہودہ سوال اور گھٹیا مذاق بے وقوفوں کی تفریح ہے اور جاہلوں کا ہنر۔ انا پرست آخر میں ہمیشہ ٹوٹتا ہے، اور اس کو سنبھالنے والا پھر کوئی نہیں ملتا، کیونکہ وہ پہلے ہی سب کو گنوا چکا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی رویوں کے پھندے رشتوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ جس نے خدا کو پہچان لیا، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں رہی۔ جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں، تو اللہ کے راستے پر چل پڑو، کیونکہ اللہ کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا سب سے بڑھ کر ایمان ہے۔ اللہ کے سہارے کے بغیر نہ آج تک انسان کی کشتی کنارے لگی ہے اور نہ کبھی لگے گی۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم فرش پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ انسانوں کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ ان کے حق سے زیادہ ان پر مہربانی کرو۔ اعلیٰ درجے کا معاف کرنے والا وہ ہے جو بدلہ لینے پر قدرت رکھتے ہوئے عفو اور درگزر سے کام لے۔ جب آپ کے پاس دو آنکھیں ہیں تو لوگوں کو اپنے کانوں سے کیوں دیکھتے ہو؟ لوگوں کے ساتھ ویسا سلوک کریں جیسا کہ آپ انہیں دیکھتے ہیں، نہ کہ جو آپ ان کے بارے میں سنتے ہیں۔ درویش نہیں، درویش کا طالب بن، مخدوم نہیں، مخلوق کا خادم بن۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کچھ لے کر نہیں آتے، پھر ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ بھی لے کر نہیں جاتے۔ کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی امید نہ رکھیں، کیونکہ امیدوں کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ جھگڑوں میں پرورش پانے والی اولاد پرانی خستہ حال عمارت کی طرح بوسیدہ ہوتی ہے۔ کوئی آئینہ انسان کی اتنی اچھی تصویر نہیں دکھا سکتا جتنی اس کی گفتگو۔ خواہشوں کی پیروی ایک لا علاج بیماری ہے۔ جھوٹے کے پاس شرم نہیں ہوتی۔ کنجوسی انسان کو بے آبرو کر دیتی ہے۔ سچ کی کڑواہٹ کو برداشت کر لو تاکہ جھوٹ کی مٹھاس تمہیں دھوکہ نہ دے۔ جب اولاد خود کو ماں باپ کے حکموں کے مطابق ڈھالنے لگتی ہے تو اللہ خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ شخص جس کے دل میں برائی ہے کبھی بھلائی نہیں پائے گا۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہو۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن لوگوں سے کبھی سائے دیوار نہ مانگو۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ کو پسند آ جائے تو وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ ہم سے زیادہ تو درویش پرندے ہیں، تھوڑا رزق اٹھایا زیادہ چھوڑ دیا۔ اپنے کردار پر سرمایہ لگائیے، فائدے آپ کو حیران کر دیں گے۔ جو دوسروں کو اپنی ضرورت سے اوپر رکھتا ہے، ایسا شخص کمال کی بہادری تک پہنچا ہوا ہے۔ آپ کا طاقتور ہو کر کسی کا سہارا بن جانا ہی اصل طاقت ہے۔ آپ کا جواب آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔
برے لوگوں اور چیزوں کو آپ جتنی کم توجہ دیں گے آپ اتنا ہی پرسکون محسوس کریں گے۔ ہاتھ خالی ہو تو عقل مندی کا اظہار نہ کرو، ایسی باتوں کا بڑے لوگ برا مانتے ہیں۔ قدرت کے فیصلوں کا انتظار بہت مشکل ہوتا ہے، مگر نتیجہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ تسلی کے دو بول، اپنائیت سے بھرپور ایک مسکراہٹ، محبت بھرا لمس اور دل کو سکون دینے والا ایک جملہ دنیا کی ساری دولت اور دلکشی سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ مردہ ضمیر وہ واحد مردہ ہے جس کے ساتھ کچھ لوگ ہنسی خوشی زندہ ہیں۔ بڑی تکلیف میں رہ کر دنیا سیکھنی پڑتی ہے۔ لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، شرافت نفس میں ہوگی تو بندہ پارسا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ سے غافل نہ ہو کیونکہ وہ تم سے غافل نہیں۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ جنت کے علاوہ ہر نعمت حقیر اور جہنم کے مقابلے میں ہر مصیبت عافیت ہے۔ لوگوں کے دین کے بارے میں تجسس نہ کرو ورنہ بغیر دوست کے رہ جاؤ گے۔ حسد کرنے والا ہمیشہ بیمار رہتا ہے اگرچہ اس کا جسم صحیح اور تندرست نظر آتا ہے۔ عیب کا چھپانا اور آبرو کی زینت برقرار رکھنا خاموشی سے ہی ممکن ہے۔ خدا کی ذات پر پختہ یقین ہر قسم کے رنج اور غم کو دور کرتا ہے۔ حقیقی عزت اور عظمت خدا کے لیے ہی خاص ہے۔ انسان کو نیک بننے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت ضروری ہے۔ جو اللہ کا حکم اپنی ذات پر نافذ کر گیا وہ کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا۔ کسی کی غلط بات کو یاد رکھنا دماغ پر بوجھ رکھنا ہے۔ اپنے ہی خیالات کی قید بھی ایک عجیب سزا ہے۔ باہر کے اندھیروں سے لڑنا ہے تو اندر کی روشنی بڑھانی ہوگی۔ خوف خود میں کسی چیز کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ دنیا اس کو چاہتی ہے جو دنیا کو نہیں چاہتے۔ کسی کے عیب کے بارے میں سوچنا بھی عیب ہے۔ کل کی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ سب کو رزق پہنچاتا ہے۔ تم پہلے سیدھے راستے کی فکر کرو، باقی چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ کریم وہ شخص ہے جو ان لوگوں کو عطا کرتا ہو جن سے کوئی صلہ ملنے کی امید نہ ہو۔ سچ جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے سخت تکلیفوں میں بھی گھس جاؤ۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کی باتوں کی پکڑ ہوگی اسے چاہیے کہ کم سے کم باتیں کیا کرے۔ اگر تم واقعی شریف ہو تو کبھی نہ بھلانا کہ جس نے تم پر احسان کیا ہے تم پر اس کے احسان کا وزن رکھا ہوا ہے۔ اچھی باتیں سن کر ان پر عمل کرو کیونکہ یہی مومن کا شیوا ہے۔ بہن بھائیوں کا حق کھا کر کتے بلی اور پرندوں کو دانہ ڈالنے سے معافی نہیں ملتی۔ حیا چلی جائے تو مصیبت گلے پڑ جاتی ہے۔ حرام سے بچو ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ ہم بہرے ہی تو ہیں، جس نے کان دیے اس کی بھی نہیں سنتے۔ لوگوں کی اپنے خلاف باتیں سن کر اچھے کام کرنا چھوڑ دینا بے عقل لوگوں کا کام ہے۔ مسلمانوں کے اندر 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے: حلال، جلال اور جمال۔ بڑی سوچ رکھنے والے تعریف اور تنقید سے آزاد ہو کر کام کرتے ہیں۔ گندے دل اور دماغ میں اسلام کا نور داخل نہیں ہوتا۔ عقل مند وہ ہے جسے اللہ کے حکموں کی سمجھ ہو، دنیا کی سمجھ کوئی عقل مندی نہیں۔ یا اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جو ہمیں سیدھا تیری طرف لے جائے۔ کاش ہماری موت قابل رشک ہو، قابل عبرت نہ ہو۔
والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ جہاں تک بن پڑے عیبوں کو چھپاؤ۔ جب تم رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ جس سے مشورہ لیا جائے اسے امانت دار ہونا چاہیے۔ تم اپنی شفا کے لیے 2 چیزیں، شہد اور قرآن کو لازم پکڑ لو۔ جسے صبر نجات نہیں دلا سکتا اسے بے قراری مار ڈالتی ہے۔ دولت تقسیم کی جائے تو کم ہوتی ہے، علم بانٹا جائے تو بڑھ جاتا ہے۔ زندگی ایسا جلوہ ہے جسے پوری طرح دیکھا بھی نہیں جا سکتا اور پوری طرح چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ طالب علم کے لیے وقار، دلی سکون، خوف خدا اور اپنے بزرگوں کی پیروی ضروری ہے۔ جو کام اخلاص کی نیت سے نہ کیا جائے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ تکبر سے دین اور ایمان جاتا ہے، چنانچہ شیطان تکبر کی وجہ سے ہی مردود اور ملعون ہوا۔ جو اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ آندھیوں اور طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ ایسے گھر والے جو آج اپنے دسترخوان پر حلال کی روٹی رکھیں بہت کم ہیں۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ حاصل کی بے قدری کرو گے تو کھو دو گے، چاہے وہ رزق ہو، رشتے ہوں یا محبت۔ حاسد وہ بد نصیب شخص ہے جو دنیا میں بھی جلتا ہے اور آخرت میں بھی جلے گا۔ اپنی عقل اور دوسروں کے گناہ ہمیشہ زیادہ لگتے ہیں۔ ہمیں وہی کچھ نظر آتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اختلاف کو نفرت کی حد تک نہ جانے دیں، یہی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ کل چلا گیا اور اس کی کہانی بھی ختم، آج ہمیں پھر سے ایک نئی کہانی جینا ہے۔ سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جو دوست بن کر آئے۔ دل پر حکومت اصل حکومت ہے، علاقوں پر تو حکومت جنگلی جانور بھی کر لیتے ہیں۔ اور عجیب مسلمان ایسے بھی دیکھے ہیں جو کافر سے زیادہ مایوس نظر آتے ہیں۔ چلو روح سے تیز پرواز کریں اور اس کے جانے سے پہلے ہی خود کو اپنے رب کے پاس پہنچا دیں۔ زبان انسان کی اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔ اپنے ظرف کے پیمانے کا حساب خود نہیں کیا جاتا، اسے آزمانے والے پر چھوڑ دو۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ بانٹنے سے خوشیاں اسی طرح بڑھتی ہیں جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج پوری فصل بن جاتا ہے۔ اگر چھت گرنے لگے تو بھاگ جاؤ اور آسمان گرنے لگے تو ٹھہر جاؤ۔ ناشکرا پن انسان کو کبھی خوش نہیں رہنے دیتا۔ زہر لہجوں میں آ گیا، سانپ جنگلوں میں جا بسے۔ دنیا میں خواہشات بے شمار ہیں، مگر آخرت کے 2 ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم۔ آپ کسی کو بھی 2 چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ جو زبان اپنے قابو میں نہیں رکھتا شرمندگی اٹھاتا ہے۔ راحت اور سکون صرف اپنے نفس سے دور رہنے میں چھپی ہوئی ہے۔ صبر کرنے والا وہ ہے جو شکایتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ جو کوئی اپنے دوستوں کی ہر غلطی پر انہیں سزا دے اس کے دشمن بہت ہوں گے۔ محبت ایک ایسے جذبے کا نام ہے کہ اس کے بغیر انسان اور حیوان میں فرق کرنا مشکل ہے۔
محبت کا ماتم اور محبت کی خوشیاں دونوں آنسوؤں سے ہی کی جاتی ہیں، لیکن ایک زہر کا قطرہ اور دوسرا سلسبیل کا ہے۔ آوارہ گردی یعنی عیاری ایک چھوٹے کمبل کی طرح ہے، اگر اسے سر چھپاؤ گے تو پیر ننگے ہو جائیں گے، اور اگر پیر چھپاؤ گے تو سر ننگا ہو جائے گا۔ انصاف کرنے والا بننا چاہتے ہو تو جو بھی تمہارے پاس دوستی کا ہاتھ بڑھائے تو تم اس کے ہاتھ کو تھام لو۔ وہ تمہارا دوست ہے جو تمہاری بڑی کوتاہیوں سے پردہ فاش کرے، وہ تمہارا سب سے مخلص دوست ہے۔ جس کا دل شیشے کا بنا ہو اس کے لیے پتھر کی دنیا میں زندگی گزارنا آسان نہیں۔ اللہ کی بہترین نعمت ایک اچھے دوست کا مل جانا ہے۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی بھی لوگوں کی رائے ظلم سے نہ بدلو، ظلم سے ان کی رائے اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ جو بندہ اپنی سوچ اور حالت کو نہیں بدلتا، اللہ بھی ایسے شخص کے حالات نہیں بدلتا۔ انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دے کر حاصل ہوتی ہے۔ خاموش انسان میں سوچنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے۔ نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ دنیا میں تکلیفوں سے بچنے کے لیے اور آرام حاصل کرنے کے لیے خاموشی بہترین ذریعہ ہے۔ اگر دل میں اللہ کی محبت نہ آئی تو آپ کے دل کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ دل خالی نہیں رہ سکتا۔ وہ لوگ بہتر ہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جن کو دنیا اور آخرت دونوں ملتی ہے وہ بہت بہتر ہیں۔ ہر بندے کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو حسد کے آس پاس بھی مت بھٹکو۔ زندگی کی سب سے زیادہ بڑی تکلیف کسی لاپرواہ انسان کا انتظار ہوتا ہے۔ جو چیز نفرت کی وجہ بنے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ میرا ہر کام صرف اور صرف اللہ ہی کی توفیق کا محتاج ہے۔ عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ اسے کاٹا گیا، پیسا گیا، گوندا گیا، لیکن سبق گندم سے لینا پھر بھی دنیا بھول جاتی ہے۔ کسی بھوکے کے کام آنے سے پہلے غور سے دیکھو، دہکتی آگ پر روٹی خوشی سے پھول جاتی ہے۔ عظیم انسان بھی مرتے ہیں، لیکن موت ان کی عظمت کو اور بھی بڑھا دیتی ہے۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کرنے کی بجائے اسے سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا کسی غرض کے۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اطاعت کا مزہ ہی تب ہے جب دل زخمی ہو، آنکھیں اشکبار ہوں، دل، روح اور سر محبوب کے دربار میں سجدے میں ایک آواز کہتے جائیں، اے مالک، غفور الرحیم، تیرے سوا کوئی نہیں، بس تیری ہی بندگی میری روح کی آسودگی ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی عذاب نہیں کہ انسان وہ بننے کی کوشش میں لگا رہے جو کہ وہ ہے نہیں۔ جب آپ نیا کام شروع کرتے ہیں تب آپ کام کو نہیں پرکھتے، کام آپ کو پرکھتا ہے۔ آپ جس حالت میں رہتے ہیں آپ کی حالت بھی ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ خاموشی آپ کو وہ پھل دیتی ہے جس سے انسان کی شخصیت بڑھتی ہے۔ کسی کی بات سمجھنے کے ارادے سے سنو، جواب دینے کے ارادے سے نہیں۔ ضرورت مند انسان نے کبھی بھی اچھا سودا نہیں کیا۔ جس کی خواہشات کم ہیں وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہو سکتا۔ انسان بھی بڑا ہی بے اصولہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے موسم کی آرزو کرتا ہے، جب سردی کا موسم آتا ہے تو اس کو بھی ناپسند کرنے لگتا ہے۔ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہی حق کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے
تو اپنی ہستی کو اپنے دوست یعنی رب کے سامنے جلا ڈال۔ انسان کا ظاہری جسم مچھر سے عاجز آ جاتا ہے، لیکن اس کی روح ساتوں آسمانوں کو گھیر لیتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو جاہل سے نجات حاصل کر لے۔ اگر تم نے کوئی برا کام کیا ہے تو ڈرو، مطمئن نہ رہو، کیونکہ یہ ایک بیج ہے جسے خدا اگا دے گا۔ تکلیف دہ باتوں کی جگہ دل میں نہیں، قدموں تلے ہوتی ہے۔ ہر انسان کی قیمت اس کی عقل کے مطابق ہے۔ جسے صرف اپنی ہی باتیں اچھی لگتی ہوں، سمجھو کہ اس کی عقل ڈوب چکی ہے۔ جب اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہوتا ہے تو چھوٹے آپ کے سہارے سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لہذا سہارا بنے، کیونکہ اللہ نے آپ کو سہارا دینے والا بنایا ہے۔ ہماری توجہ دوسروں کو سمجھنے سے زیادہ انہیں سمجھانے پر ہوتی ہے۔ بدلہ لینے کی تمنا ظلم کی بنیاد ہے۔ معاف کر دینے کی آرزو ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے ذکر میں مصروف رہنے والے کہ جن کی آسمانوں پر تعریف کی جاتی ہے، دنیا والے بھی ان کو بہت دل سے یاد کرتے ہیں۔ انسان تب بھی بہت زیادہ ہنستا ہے جب اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ رو نہ دے۔ زندگی میں لوگ لوگوں کے ہاتھوں سے بہت سی ٹھوکریں کھا کر بس ایک ہی بات سمجھتے ہیں کہ سب کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، ضرورت کی حد تک۔ بے عقیدہ انسان صرف سبب کو مانتا ہے، اور جس کا عقیدہ ٹھیک ہو وہ سبب بنانے والے پر ایمان رکھتا ہے۔ طاقت انسان کو بدلتی نہیں ہے، بس اس کا نقاب اتار کر اس کا اصلی چہرہ ظاہر کر دیتی ہے۔ مدتیں ہو گئیں خطا کرتے، شرم آتی ہے اب دعا کرتے۔ اپنے جذبات کو چل کر دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا، یہی وہ منزل ہے جہاں انسانیت کمال تک پہنچتی ہے۔ علم کی بلند ترین سطح یہ ہے کہ وہ زبان سے نہیں کردار سے ظاہر ہو۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ جو علم تیرا باطن نہ سنوار سکے، ایسے علم سے جہالت بہتر ہے۔ اے اللہ، ہماری عمر کے ختم ہونے تک ہمارا رزق کشادہ رکھنا۔ اگر آپ خود کا سامنا نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ دوسروں میں خرابیاں نظر آئیں گی۔ اچھا دکاندار وہ ہے جو اپنے فائدے میں گراہک کو بھی شامل کر لے۔ درجہ بدرجہ بلند ہونے سے، آہستہ آہستہ آگے بڑھنے سے تنہا رہ جانے کا خوف کم ہو جاتا ہے۔ باتوں کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، اس لیے لوگوں کو باتیں سمجھنے کے لیے وقت ضرور دیں۔ نیت اچھی ہو تو زبان خود بخود سچی ہو جاتی ہے۔ دعا مانگ کر دل پرسکون ہو جائے تو سمجھ لیں دعا قبول ہو گئی۔ بات کو پہلے سمجھیں، سمجھنے کے بعد عمل کریں۔ اگر فائدے مند پائیں تو پھر آپ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ آپ وہ بات دوسروں کو سمجھائیں۔ عام لوگ بدنامی کے ڈر سے گناہ چھپاتے ہیں، خاص لوگ اللہ کی محبت میں چھپ چھپ کر نیکیاں کرتے ہیں۔ اللہ اور غم ایک دل میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ کام سے محبت ہونی چاہیے، نام سے نہیں۔ خواہشات کے جنگل میں سکون کا پرندہ نہیں چہچہاتا۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھا سوچیں تو آپ اچھا بولنا شروع کر دیں۔ جو شکست کے سامنے سر نہیں جھکاتا، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ ہم ایسے حسابی کتابی ہیں جو پریشانیاں تو گن گن کر یاد رکھتے ہیں مگر نعمتیں یاد نہیں رکھتے، اور ہمارا مالک ایسا کریم ہے جو پریشانیوں کو دور بھی کرتا ہے اور نعمتیں بے حساب دیتا بھی ہے۔ اپنے کام سے عشق کرنے والے معاوضے کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس کا ہر سبب اللہ نے پیدا کیا ہے۔ مدد کسی بھی سبب سے ہو، وہ مدد اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ جو امید چھوڑ دیتا ہے اسے پوری کائنات چھوڑ دیتی ہے۔ جب آپ کے سکون کا تعلق کسی شخص سے ہو تو یقین جانیں پھر آپ سکون میں نہیں رہتے۔ جس طرح چراغ اجالے میں بیکار اور اندھیرے میں کارآمد ہوتا ہے،
اسی طرح انسان عیش و عشرت میں بکھرتا اور مشکلات میں سنورتا ہے۔ چھوٹا بن کر رہو گے تبھی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ ہمارے پاس تو دماغ ہے، مگر ہمارے دماغ کے پاس کوئی دماغ نہیں۔ لوگوں کو علم سکھاؤ اور لوگوں سے علم سیکھو، اس طرح تم اپنا علم مضبوط کرو گے اور جو نہیں جانتے وہ جان لو گے۔ یہ کیسا دور ہے، یہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ تقوی اس دیوار کا نام ہے جسے بندہ اپنے اور گناہوں کے درمیان تعمیر کر لیتا ہے۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کی بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر شکر کرنے لگ جائے تو اس کی پریشانیاں حل ہونے لگ جائیں گی۔ وفا کا تعلق عورت اور مرد سے منسلک نہیں ہے، اس کا تعلق طبیعت اور نیت سے ہے۔ بات تو صرف چاہت اور احساس کی ہوتی ہے، ورنہ دوست اور دشمن ایک ہی حرف سے شروع ہوتے ہیں۔ روشنی میں ہر کوئی راہ بتانے کی خواہش رکھتا ہے، مگر مزہ تو تب ہے جب کوئی اندھیرے اور مایوسیوں کے دور میں مشال جلائے۔ بے بس اور بے حس میں ایک ہی بنیادی فرق ہے کہ بے بس کر کچھ نہیں سکتا، مگر بے حس کرنا کچھ نہیں چاہتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دولت کے حسین کاندھے پر لوگ آرام سے غیرت کو سلا دیتے ہیں۔ نفس کی 100% مخالفت کر لیجئے، خود بخود نفس پاک ہو جائے گا۔ کامیابی کا آسان ترین راستہ یہ ہے کہ انسان قیامت پر یقین رکھے اور اس روز ہونے والے حساب سے ڈرتا رہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا قرب اور دوستی عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر جاری کر دیتا ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ دین لوگوں کی زبان کا چسکا بن چکا ہے اور وہ اس میں سے اتنا ہی لیتے ہیں جتنا ان کی کاروبار کے لیے کافی ہو۔ جو بات آپ کے دل میں اتر گئی وہی آپ کا انجام ہے۔ اگر آپ کو موت آ جائے تو جس خیال میں آپ مریں گے وہی آپ کی آخرت ہے۔ جھوٹ کے علاوہ انسان کی ہر غلطی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ شعور ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم خود کو نقصان نہ پہنچائیں۔ لفظوں کی خوبی یہ ہے کہ انہیں کھولیں تو یہ کھلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ بدلہ لے لینا یہ غصے کی انتہا ہے۔ ہیرو اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں اپنے لیے مستقل جگہ بنا لیتا ہے۔ بولیں گے تو باتوں میں نکھار پیدا ہوگا۔ میں مکمل نہیں ہوں مگر کوشش ضرور کر سکتا ہوں، یہ بات ہمیشہ آپ کی مدد کرے گی۔ جیسے جیسے آپ باتوں کو خود سے سمجھنا شروع کر دیں گے ویسے ویسے خاموش بھی ہوتے جائیں گے۔ کوشش کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے مگر لازمی طور پر غلطی ہو ایسا ضروری نہیں۔ اگر آپ لپک کر کام پکڑتے ہیں تو آپ کمال کرتے ہیں۔ مذہب کے سیاسی استعمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلطیاں آپ کریں اور اس کا ذمہ دار خدا کو ٹھہرایا جائے۔ جہاں انسان نے عمل اور اس سے نکلنے والے نتیجے کی ذمہ داری لے لی وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ کسی کی شخصیت کا جادو اس حد تک آپ پر اثر نہ کرے کہ آپ شعور ہی کھو دیں۔ صبر کرنا عمل ہے اور اطمینان ملنا اس عمل کا نتیجہ ہے۔ استاد کو عزت علم دینے کے بدلے میں ملتی ہے۔ مبہم یعنی الجھی ہوئی باتیں کرنا ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ زیادہ تر محنت، وقت اور سرمایہ سوچ کی تبدیلی میں لگتا ہے۔ تربیت آخر میں یہی وہ حقیقت ہے جسے ماننا پڑتا ہے۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ عمل سوچ سے نکلتا ہے، اس لیے سوچ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو عمل بھی خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک کی تکلیف دراصل سب کی تکلیف ہے۔ چالاک آدمی بنیادی طور پر عقل مند ہوتا ہے۔ طاقتور کی مرضی
کمزور کے نزدیک حقیقت کا درجہ رکھتی ہیں۔ جھگڑوں میں الجھے رہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے۔ مسئلہ مشکلات میں گھرے ہونے کا نہیں ہوتا، بلکہ تنہا ہونے کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ انسان کے بدلنے پر نہیں، بلکہ نہ بدلنے پر حیران ہونا چاہیے۔ بہادر انسان وہ ہیں جو نفرت کا مقابلہ صبر سے کرتا ہے، سوچ کر جواب دینے میں پچھتاوا نہیں ہے۔ علم کے سب سے پہلے نافع آپ ہیں، یعنی علم کا سب سے پہلا فائدہ خود کو ہوتا ہے۔ حالات اور واقعات کسی کو بلند کرتے ہیں تو کسی کو پست کر دیتے ہیں۔ زندگی ایک سفر ہے، اور یہ سفر داستانوں سے بھرا ہوا ہے، جس میں ہر ایک کی اپنی اپنی داستان ہے۔ پیسے اور وقت کی بچت وہاں تک کرنی چاہیے جہاں تک جان اور مال کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ غلطی قبول کرنے کا مطلب ہے کہ وہ عمل اب آپ دوبارہ نہیں کریں گے۔ پانی تمام رکاوٹوں سے دور رہ کر آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پانی کی اس فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حفاظت کا نہ ہونا چیزوں کو خطرناک بنا دیتا ہے۔ سیرتوں کا حسن کیا جانے صورتوں کے بھکاری لوگ۔ جھوٹ بولتے ہی آپ اپنی تباہی کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ جس انسان کو اپنے اوپر اعتماد نہیں، وہ کسی مستقبل پر بھی اعتماد نہیں کر سکتا۔ باہر اور اندر سے ایک جیسا ہو جانا اطمینان کی وجہ بنتا ہے۔ اگر تعلقات میں اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ممکن نہ ہو تو پھر کچھ وقت کے لیے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ روتی ہوئی آنکھوں کو ہنسا دینا بھی عبادت ہے۔ معاملات پر جس کی مرضی چلتی ہے وہی نتیجوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ناخوش رہنے کی ایک وجہ خود کو غلطیوں سے پاک سمجھنا بھی ہے۔ اختلاف کرنے کی وجہ ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ سوچ کا فرق سمجھ سکے۔ دکھ اور سکھ اتفاقی بھی ہو سکتے ہیں۔ کام کرنے والے کا کوئی وطن نہیں ہوتا ہے۔ بے مقصد زندگی خود ایک مقصد ہے۔ انسان زمان و مکان یعنی وقت اور جگہ کا قیدی نہیں بلکہ مسافر ہے۔ اگر آپ کے سمجھانے سے کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر اسے خود سے سمجھنے کے لیے وقت دینا چاہیے۔ جہاں غصہ ہو وہاں خاموش رہیں، اور جہاں نفرت ہو وہاں سے چلے جائیں۔ کم عقل کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس کچھ لوگ پہلے سیکھ لیتے ہیں اور کچھ بعد میں۔ فکر مند رہنے کا مثبت پہلو اس وقت سامنے آتا ہے جب آپ نئے نئے راستے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ وہ دھوکہ جو اجالے میں سب کے سامنے دیا جا رہا ہو، اسے پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ نفرت کے ہوتے ہوئے اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ دشمنی میں دو طاقتیں آپس میں ٹکرا کر کمزور ہوتی ہیں۔ اگر آپ طاقت رکھنے کے باوجود بھی کسی کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو آپ کمال کرتے ہیں۔ سیکھیں، آگے بڑھنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ عروج ملے یا زوال آئے، یہ دونوں ہمیشہ تمام سمتوں سے ملتے ہیں اور آتے ہیں۔ جھوٹ پہلے خود سے بولنا پڑتا ہے۔ قانون اور آئین سے اوپر بیٹھا شخص مطلق حکمران ہوتا ہے۔ ایک نسل میں غریبی کا ہونا سمجھنے والی بات ہے، مگر نسل در نسل غریبی کا پایا جانا ایک جرم ہے۔ طاقتور کی عاجزی کمزور کو بولنے کا موقع دینے کا ایک طریقہ ہے۔ جلدی میں کیا جانے والے کام کا نتیجہ پہلے سے نہیں سوچا جا سکتا ہے۔ کسی کی رائے کو ثبوت کے بغیر حقیقت قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا ایک بازار ہے اور عنقریب بند ہو جائے گا۔ خدا سے وہ علم مانگو جس کے ملنے سے ہر علم حاصل ہو جاتا ہے۔ تنقید کے عمل میں اطمینان نہیں ہے۔ سچ کا پہلا فائدہ عقل کو ہوتا ہے، جس میں عقل آسانی سے سوچتی ہے۔ وقت کے سفر میں آپ تنہا ہی ہوتے ہیں۔
خدمت کا سب سے بلند مقام وہ ہے جہاں خدمت کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جاتا ہے۔ زبان صرف ایک وسیلہ ہے، حقیقت میں تربیت کلام کرتی ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے ہی سے راستے نکلتے ہیں۔ باغ تو وہی اچھا ہوتا ہے جہاں ہر درخت خوب پھلے پھولے۔ ہم بہت ہی کم باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں۔ آپ جیسے ہیں ویسے ہی جیتے ہیں تو یہ ہمت اور حوصلے والا کام ہے۔ عمل نتیجے کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے، یعنی عمل ہوگا تو نتیجہ بھی سامنے آئے گا۔ مجھ میں خامیاں ہیں یہ فکر کی بات نہیں ہے، مگر میں خوبیوں کو حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، یہ ضرور فکر کی بات ہے۔ انسان اپنے آپ کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ سیاسی سوچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مصیبتوں کو اور مسئلوں کو بات چیت سے حل کیا جائے۔ معمولی سا خوف بھی جھوٹ بولنے پر راضی کر سکتا ہے۔ طاقتور کی باتوں پر نہیں بلکہ اس کے عمل پر توجہ دیں۔ ذاتی فائدے کا تصور لالچ یا خطرے کی وجہ سے ابھرتا ہے۔ آزادی کی ابتدا آزاد سوچ سے ہوتی ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ غلطی کی وجہ علم کی کمی ہے تو پھر سزا کو تربیت سے بدل دینا چاہیے۔ جس حد تک ممکن ہو دوسروں کی ذمہ داری اٹھانے کی بجائے ان کو اپنی ذمہ داری خود اٹھانے میں مدد کریں۔ تربیت اور تجربہ یہ دونوں مل کر زندگی کو کامیاب اور آسان بناتے ہیں۔ کسی کا دیا ہوا دھوکہ وقتی طور پر آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا سکتا ہے۔ اجنبی کو اپنی اور دوسروں کی ذاتی معلومات مت دیں۔ غلطی کا بوجھ اس وقت اتر جاتا ہے جب آپ غلطی قبول کر لیتے ہیں۔ نفرت خود بخود آپ کو جھوٹ کی دنیا میں دھکیل دے گی۔ جب ہم اپنی زندگی میں کسی کو حد سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو ہم اپنی قیمت میں سے کچھ کم کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت کو کہانیوں کے انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے، مگر اس بات کا خیال رہے کہ ان کہانیوں کو ہی حقیقت نہ سمجھ لیا جائے۔ ہار ناکامی نہیں ہے، ہارنے کی وجوہات کو نہ سمجھنا ناکامی ہے۔ تم کسی کو سوچنے پر تو مجبور کر سکتے ہو، پر ماننے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ ہم بھی کہتے ہیں سب کچھ ہے ہمارے دم سے، ہم بھی گزرے ہوئے لوگوں کی طرح سوچتے ہیں۔ دنیا میں تکلیفوں کے بڑھ جانے کی ایک بڑی وجہ انسانیت کی کمی اور لوگوں کی کثرت ہے۔ بڑی سے بڑی اور آسان بزرگی یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ کتنا بے سکون ہو جاتا ہے انسان جب کسی چیز کو کھو بھی نہیں سکتا اور وہ چیز اس کی ہو بھی نہیں سکتی۔ جان لے کہ تیرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کے سوا تیری ہر طلب ہوس ہے۔ جس شخص نے دل کو کینہ اور بغض سے پاک نہیں کیا وہ کبھی روحانیت کے کسی مقام پر بھی نہیں پہنچ سکتا۔